إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومؤنث وهو ما الحق بآخرہ الف وتاء وشرطه ان کان صفتا وله مذکر ان یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون کمسلمات. بے شماری میرے عزیزو مجموع کے بارے میں چل رہی تھی کہ جمع کسے کہتے ہیں. جمع وہ اسم ہے جو اکائیوں پر دلالت کرے اور وہ اکائیاں جو ہیں وہ مقصود ہوں، مفرد میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے یا لفظی تبدیلی کر کے یا تقدیری تبدیلی کر کے وہ اکائیاں مقصود ہوں. لفظی تبدیلی کر کے جیسے رجال ہے جمع ہے، یہ مفرد میں تبدیلی کی ہے، رجل سے بنا ہے رجال. یا تقدیری تبدیلی کر کے جیسے جناب علی فلک ہے، ٹھیک ہے نا. فلکن اگر اسدن کے وزن پہ ہے تو فلکن جو ہے وہ جمع ہے. فلکن اگر کفلن کے وزن پہ ہے تو فلکن کیا ہے جان مفرد ہے. پھر یہ جو جمع کی تعریف کی ہے کہ جمع وہ اسم ہے جو اکائیوں پر دلالت کرے اور وہ اکائیاں مقصود ہوں، مفرد میں تبدیلی لفظی یا تقدیری کر کے. اس جمع کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جس کو بناتے ہوئے جس کے واحد کی بنا نہ ٹوٹے، واحد کی بنا نہ ٹوٹے. جیسے مسلم سے بنا لیتے تھے مسلمون. اور جمع مکسر، مکسر لفظوں سے ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی. جمع مکسر وہ ہے جس کو جمع بناتے ہوئے جس کے واحد کی بنا آگا جان ٹوٹ چکی ہو. جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے. جیسے جناب علی مثلا رجل سے رجال ہے، یہ جمع مکسر ہے. پھر جناب علی جمع کو دو حصوں میں جب ہم نے تقسیم کر لیا کہ جمع سالم اور جمع مکسر. یہ جو جمع سالم ہے اس کو مصح بھی کہتے ہیں، جمع مصححن، جمع صحیح یا جمع سالم ایک ہی چیز ہے. پھر جناب اس جمع سالم کو جو ہے نا آگا جان آگے تقسیم کرتے ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں وا ہو، ٹھیک ہے، یا اور اس کا ما قبل مضموم ہو، نون مفتوح ہو، یا آخر میں یا ہو ما قبل کسرہ و نون مفتوح ہو. یہ جمع مذکر سالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ صحیح میں ہے. اور منقوص میں بتایا تھا کہ جب جمع مذکر سالم اس میں منقوص کی بنا رہے ہوں تو اس کی یا جو ہے وہ گر جاتی ہے. اگر اس میں مکسور کی بنا رہے ہوں تو اس کی الف جو ہے گر جاتی ہے، ما قبل والا فتح اس کا باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو جمع مذکر سالم بنائی ہے، واو ما قبل مضموم نون مفتوح یا ما قبل مکسور نون مفتوح، اس جمع سالم کی شرط ہے آگا جان، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اسم ہے تو وہ مذکر ہونا چاہیے، نمبر ایک، علم ہونا چاہیے اور صاحبان عقل کے لیے وہ ہونا چاہیے اگر وہ علم ہے تو. پھر یہاں ایک سوال ہوا ہے، اس کا یہ جواب ہوا تھا سنون ارزون صبون یہ بنا تو واو نون کے ساتھ رہے ہیں، ما قبل مضموم ہے، جبکہ یہ نہ علم ہیں اور نہ عقل کے لیے ہیں. یہ کیا ہے ان میں؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہ ہے شاذ. اس کے بعد یہ تھا کہ اگر یہ جو ہم جمع بنا رہے ہیں واو ما قبل مضموم نون مفتوح جمع مذکر سالم کی، تو اگر یہ اسم ہے تو یہ شرطیں تھیں کہ وہ مذکر ہو، علم ہو، ٹھیک ہے، ذوی العقول کے لیے ہو. لیکن اگر صفت ہو، اگر صفت ہو تو یہ جو شرطیں اوپر بیان کی ہیں نا، ان شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرائط ہیں اگر وہ صفت ہے، کیا کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہ آتی ہو،
ٹھیک ہے، جیسے احمر کی ہمراہ ہے، فعلان اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہ آتی ہو، سکران کی سکرا، فعیل بے معنی مفعول نہ ہو، جری بے معنی مجرو، ٹھیک ہے۔ یہ بحث ہماری گزشتہ تھی، تھوڑا آپ کو ملانے کے لیے نا دوبارہ یہ عرض کی ہے۔ تو جمع کی دو قسمیں تھیں، جمع صحیح کی، جمع مذکر سالم، یہ بحث اس کی تھی۔ اور دوسری میرے عزیزو کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم۔ ابھی میں آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ معذرت جمع مؤنث سالم کے بارے میں ہے۔ جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے؟ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کو بنایا جاتا ہے جس کے آخر میں الف اور تا لگائی جاتی ہے۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا لگتی ہے تو وہ بن جاتی ہے۔ بھلا کیا؟ جیسے نہیں بنایا تھا مسلمات۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تا لگاتے ہیں۔ تو اس کی شرط کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم کی شرط کیا ہے؟ اگر یہ ہے نا صفت، تو اگر صفت ہے تو اس کا مذکر ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو مذکر ہے صفت کا، اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ بنی ہو۔ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اگر یہ صفت ہے، جمع مؤنث سالم اگر صفت ہے تو اس کا مذکر ہونا چاہیے، اور اس مذکر کی جمع واو اور نون سے بنی ہو۔ مسلمون صفت ہے، اس کی جمع جو بنی ہے واو نون کے ساتھ بنی تھی، تو لہٰذا اس کی الف اور تا کے ساتھ بنے گی۔ اچھا، یہ جو جمع مؤنث سالم ہے اگر صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر صفت نہ، ٹھیک ہے، اگر صفت ہے، بحث کا ادامہ مزید ہے، اگر یہ صفت ہے تو اس کا مذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی جمع واو نون سے آتی ہو۔ صفت ہے لیکن اگر اس کا مذکر نہ ہو، صفت ہے لیکن اگر اس کا مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے صفت لیکن اس کا مذکر نہیں ہے، تو اس کی شرط یہ ہے یہ جمع بنانے کے لیے کہ اس کی مؤنث تا سے میرے عزیزو کیا ہوگا جان؟ خالی نہ ہو۔ اس کی مؤنث تا سے خالی نہ ہو، تو پھر اس طرح کی جمع بنے گی جمع مؤنث سالم، جیسے حائضۃن ہوگا نا، حائضۃن آخر میں تا ہوگی، پھر آپ حائضات بنا لیں گے۔ حاملۃن جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو حاملات بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن نا میرے عزیزو اگر وہ صفت ہے اس کا مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو عرض کیا ہے نا تا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تا اس میں ہونی چاہیے، وہ تا سے خالی نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر وہ صفت تا سے خالی ہے تو پھر اس طرح وہ جمع نہیں بنے گی۔ اگر تا سے خالی ہے نا تو اس طرح جمع نہیں بنے گی۔ جیسے حائض ہے، حامل ہے، اس کو آپ بنائیں گے کہ بھائی حائض کی میں حائضات، حامل کی نہ، اس طرح نہیں بنے گی، بلکہ شرط ہے کہ اس میں تا ہو۔ اچھا، اگر وہ اسم ہے، اگر اسم ہے جس کی جمع مؤنث سالم بنا رہے ہیں تو بغیر شرط کے اس کے آخر میں الف اور تا لگ جائے گا اور وہ بن جائے گی، جیسے ہند سے بنے گا ہندات۔ مطلب کیا ہوا گا جی؟ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں الف اور تا لگاتے ہیں۔ اس کی شرط ہے اس جمع کی کہ اگر صفت ہے تو اس کا مذکر بھی ہو، اور اس کا جو مذکر ہے اس کی جمع واو اور نون کے ساتھ بنتی ہو۔ لیکن اگر اس کا مذکر نہیں ہے، صفت کا مذکر نہیں ہے، تو وہ مؤنث جس کی جمع بنا رہے ہیں تا سے خالی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر تا ہونی چاہیے۔ جیسے حائضۃن کی بنائیے حائضات، حاملۃن کی حاملات۔ اگر تا سے خالی ہو صفت، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی جمع اس طرح الف تا کے ساتھ نہیں بنے گی۔ مطلب یہ تمام ہو گیا جان۔ شروع میں جائیے، جمع کو تقسیم کیا تھا جمع سالم اور جمع مکسر میں۔ جمع سالم کو پھر تقسیم کر دیا تھا مذکر سالم اور مؤنث سالم۔ مذکر سالم اور مؤنث سالم ختم ہو گئے، وہ اصلی جمع جو بنائی تھی جمع سالم اور مکسر، ابھی ہم جناب مکسر کو شروع کر رہے ہیں۔ جمع مکسر، جمع مکسر کیا ہوتی ہے جان؟ اس کے صیغے ثلاثی میں بہت زیادہ ہیں،
جمع مکسر کے صیغے ثلاثی میں بہت زیادہ ہیں، سما سے نہ وہ پہچانے جاتے ہیں، سمائی ہیں۔ جمع مکسر کے صیغے ثلاثی میں بہت زیادہ ہیں، سمائی ہیں۔ ارجل ہے، اذراس ہے، قلوب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صیغے سمائی ہیں اگر جان ثلاثی میں ہیں۔ رجل سے ارجل ہے، زیر سے اذراس ہے، قلب سے قلوب ہے، ٹھیک ہے۔ جو غیر ثلاثی ہے اس کا وزن فعال لیل کے وزن پر آتی ہے جمع مکسر۔ جعفر ہے جمع جعفر کی، جداول ہے جمع جدول کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں کی عرض کیا کہ یہ جو جمع مکسر ہے اس کے ثلاثی مجرد میں صیغے بہت زیادہ ہیں اور وہ سمائی ہیں، لیکن جو غیر ثلاثی ہے ان کا وزن فاعل کے وزن پہ جمع مکسر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مطلب ہے کہ جمع کی ایک اور بھی تقسیم ہے، جمع کی تقسیم جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت وہ ہوتی ہے جو جناب علی جس کا اطلاق کتنے پہ ہوتا ہے اگر جان 10 یا 10 سے کم پہ بولی جاتی ہے۔ جمع قلت 10 یا 10 سے کم پر بولی جاتی ہے، اور جمع قلت کے کچھ اوزان ہیں جیسے افعل ہے، افعال ہے، فعلہ ہے، افعلہ ہے، یہ 4 وزن ہیں جمع قلت کے۔ اور جمع کثرت کیا ہوتی ہے؟ جمع کثرت وہ ہے جو 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے، اور جمع کثرت کے اوزان ان 4 کے علاوہ ہیں۔ یہ جو 4 وزن جمع قلت کے ہیں ان کے علاوہ جمع کثرت ہے۔ جمع کثرت کتنے پہ بولی جاتی ہے؟ 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے۔ اور ایک مطلب میرا یاد رکھنا کہ کبھی کبھی جمع قلت اور کثرت کو ایک دوسرے کی جگہ پر نہ استعمال کیا جاتا ہے بطور مجاز، یعنی جہاں جمع قلت لگنی ہے نا وہاں جمع کثرت لگتی ہے بطور مجاز کے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی جگہ پر لگتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ ترجمہ کر لیتا ہوں اور پھر آخری مطلب ہے مصدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و مؤنث کس پہ عطف ہے جی؟ مذکر و مؤنث وہو ما الحق بآخرہ الف و تاء۔ مؤنث کیا جس کے آخر میں الف اور تا ہو۔ و شرط ہو ان کان صفۃ، و شرط ہو کس کی شرط؟ جمع مؤنث سالم کی شرط کیا ہے؟ ان کان صفۃ اگر وہ صفت ہو، و لہو مذکر اور اس کا مذکر بھی ہو، تو کیا ہو؟ ان یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون، اس مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ بنائی گئی ہو، کا مسلماتن ہے جیسے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ اگر اس کا مذکر نہ ہو یعنی اس صفت کا، فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَنَّثًا مُجَرَّدًا مِنَ التَّاء، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث تا سے خالی نہ ہو، تا سے خالی نہ ہو، جیسے جناب علی کل حائض والحامل، ٹھیک ہے، اس کی نہیں بنے گی کیونکہ اس میں تا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تا نہیں ہے حائض میں اور حامل میں، اس کی وہ الف تا کے ساتھ نہیں بنے گی، بلکہ کس کی بنتی؟ حائضۃن ہوتا، حاملۃن ہوتا تو بنتی، ٹھیک ہے نا۔ ایک چھوٹا سا فرق آ رہا ہے ذہن میں، وہ بھی عرض کر دوں۔ حائضۃن ہو نا، حائض اور حائضۃن میں کیا فرق ہے؟ حائضۃن کہتے ہیں اسے جس کو ابھی حیض آ رہا ہے، حیض میں ہے۔ حائض اسے کہتے ہیں جس کی صلاحیت ہے، حیض آنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، ابھی اس کو حیض ہو یا نہ ہو، یعنی اس شان میں ہے کہ حیض اسے آ سکتا ہے۔ حامل، حاملہ، حاملہ وہ ہے جو ابھی بالفعل حاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ حامل وہ ہوتا ہے جس کی شانیت ہو حاملہ ہونے کی۔ وَإِنْ كَانَ اسْمًا يُجْمَعُ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ بِلَا شَرْطٍ اگر اسم ہے، اگر اسم ہے تو اس کی جمع بنائی جائے گی الف اور تا کے ساتھ، بلا شرط بغیر شرط کے، کا ہندات، جیسے ہندات ہے، ہند سے ہندات ہے، اس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے۔ والمکسرو، والمکسرو بہت ہی پیچھے جمع کو جو تقسیم کیا تھا مصحح اور مکسر، وہ بات ہے۔ والمکسرو صیغتہ فی الثلاثی کثیرۃ، صیغتہ مکسر کے صیغے ثلاثی میں کثیرۃ بہت زیادہ ہیں، غیر مضبوطۃ مضبوط نہیں ہیں،
ضابط نہیں ہوئے تو رفو بسما سما کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ سمائی ہیں یعنی کا ارجل ہے، رجل کی جمع ارجل ہے میرے عزیزو، رجل پا کو کہتے ہیں پاؤں کو، وہ ازراس زرس کی جمع ہے دانت کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کی جمع قلوب ہے۔ وفی غیر ثلاثی علی وزن فعالل، غیر ثلاثی سے یہ جمع مکسر فعالل کے وزن پر آتی ہے۔ کا جعافر و جداول، جمع جعفر ہے جعافر، اور جداول جدول کی جمع ہے قیاساً، قیاسی طور پہ کما عرفتہ، جیسا کہ آپ نے پہچانا، فی تصریف، تصریف میں آپ نے اس کو پہچانا ہے۔ وعلم، آپ جان لیں، ان الجمع ایضاً علی قسمین، آپ جان لیں کہ جمع کی بھی دو قسمیں ہیں، جمع کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ جمع قلت وہو ما یطلق علی العشرۃ فما دونہا، جمع قلت وہ ہے جس کو 10 فما دونہا یا 10 سے کم پر بولی جاتی ہے، اطلاق کیا جاتا ہے۔ و ابنیت جمع القلت، ابنیت جمع القلت، جمع قلت کے اوزان افعل و افعال و فعلۃ و افعلۃ، یہ 4 وزن ہیں جی۔ و جمع کثرت، جمع کی 2 قسمیں تھیں نا، جمع قلت و جمع کثرت، جمع کثرت جمع قلت پہ عطف ہے، جمع کثرت کیا ہے؟ وہو ما یطلق علی ما فوق العشرۃ، جمع کثرت وہ ہے جس کا اطلاق کیا جاتا ہے 10 سے زیادہ پر۔ و ابنیتہ ما ادا ہذہ الاربع، جمع کثرت کے اوزان ما ادا ہذہ الاربع، ان 4 کے علاوہ ہیں۔ ویستعمل کل منہما فی موضع آخر علی سبیل الاستعارۃ، یستعمل کل منہما یعنی جمع قلت اور کثرت میں ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے علی سبیل الاستعارہ، یعنی بطور مجاز۔ نحو قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء ما وجود اقرا، ٹھیک ہے نا۔ عرض خدمت ہے کہ یہ جو قروء ہے، یہ تو میرے عزیز بچوں بھائیوں، یہ قروء تو جمع کثرت ہے نا، حالانکہ اقرا موجود ہے، اقرا جو جمع قلت ہے، ثلاثہ کے ساتھ اقرا لگنی چاہیے تھی جمع قلت، جمع قلت کے ہوتے ہوئے جمع کثرت کو ساتھ لگایا ہے، جو بات کی ہے نا کہ ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں، اس لیے قروء جمع کثرت ہے، جمع قلت کی جگہ پر لگا ہے۔ وَيُسْتَعْمَلُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِ الْآخَرِ، استعمال کیا جاتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر بطور مجاز۔ نحو قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثلاثۃ قروء مع وجود اقرا، اقرا کے ہوتے ہوئے قروء استعمال کیا ہے جو کہ جمع کثرت ہے۔ آخری مطلب ہے ہمارا فصلون میں المصدر، مصدر کی کیا تعریف ہے؟ مصدر وہ اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرتی ہے، مصدر وہ اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرتی ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث یعنی وقوع کار، کام کے واقع ہونے کو آغا جان جو ہے نا حدث کہتے ہیں، جو حدث کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی کام کے وقوع پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں۔ مصدر کی 1-2 مثالیں دے رہے ہیں، جیسے ضرب ہے، نصر ہے میرے عزیزو، تو یہ جو مصدر ہے اس کے ثلاثی مجرد کے اوزان جو ہے نا ضابط نہیں ہوئے، سمائی ہیں۔ مصدر کے ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں وہ سمائی ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور جو غیر ثلاثی ہیں نا مصدر کے اوزان جو غیر ثلاثی مجرد سے ہیں وہ قیاسی ہیں۔ مثلا افعال کا وزن ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، اسی طرح مثلا باقی بابوں کے بھی اکرم یکرم و اکرام افعال ہے، ٹھیک ہے، باب انفعال کی مصدر انفعال ہے، استفعال کی استفعال آتی ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا غیر ثلاثی مجرد اس کی مصادر قیاسی ہیں، لیکن ثلاثی مجرد کی مصدر نا سمائی ہیں۔ مصدر کیا ہوتی ہے؟ مصدر وہ ہے جو حدث پر دلالت کرتی ہے، جو کام کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ثلاثی مجرد کی مصدر قیاسی ہے، ٹھیک ہے، اور غیر ثلاثی مجرد کی مصدر سمائی ہے، سنی ہوئی ہیں، کوئی ان کا قاعدہ قانون نہیں ہے، اور غیر
ثلاثی مجرد سے جو ہے وہ قیاسی ہیں۔ مصدر جو ہے نا آغا جان اگر مفعول مطلق نہیں ہے نا تو فعل والا عمل کرتی ہے۔ مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر لازم ہے تو فاعل کو رفع دیتی ہے، اگر مصدر فعل متعدی کی ہے فاعل کو رفع دیتی ہے، مفعول کو نصب بھی دیتی ہے۔ مصدر کیا عمل کرتی ہے؟ مصدر یہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں سارے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ مصدر جو ہے آپ نے عامل میں بھی پڑھا کہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر اگر فعل لازم کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فاعل کو رفع دے گی، اگر متعدی کی ہے تو فاعل کو رفع مفعول کو نصب بھی دے گی۔ اور دوسرا مطلب اس میں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ مصدر کا جو معمول ہے نا وہ مصدر پر مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا آخری بات، اگر مصدر مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر عمل جو ہے نا اس مصدر سے جو پہلے والا فعل ہے نا وہ عمل کرتا ہے، پھر مصدر عمل نہیں کرتی۔ مصدر اگر مفعول مطلق ہے تو مصدر سے پہلے والا فعل عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے۔ فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط، مصدر اسم ہے جو صرف حدث پر دلالت کرتی ہے، حدث یعنی کام کے واقع ہونے پہ۔ ويشتق منه الافعال، منه اور اس مصدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں، كالضرب والنصر، ضرب مارنا، نصر مدد کرنا مثلا۔ وابنیته من الثلاثی المجرد غیر مضبوطۃ، ابنیته یعنی اس مصدر کے جو بنائیں ہیں من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے اس کی اوزان کیا ہیں؟ غیر مضبوطۃ، مضبوط نہیں ہیں، ضابط نہیں ہوئے، تو رفع بالسماع، سماع کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، یعنی سماعی ہیں۔ ومن غیر الثلاثی قیاسیۃ، غیر ثلاثی سے مراد نہ غیر ثلاثی مجرد ہے، غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی ہیں، یعنی اس کے وزن قیاسی ہیں، کا افعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، مثلا بطور مثال۔ اگلا سوال ہے کہ مصدر کیا عمل کرتی ہے؟ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ والمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا یعمل عمل فعلہ، مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو اپنے فعل والا عمل کرتی ہے۔ آنی یرفع فاعلا، میری مراد یہ فاعل کو رفع دیتی ہے، ان کان لازما، اگر وہ مصدر کیا ہو؟ لازم ہو۔ کا اعجبنی قیام زیدن، مجھے زید کے قیام پر کیا آگا جی؟ اعجبنی، مجھے تعجب ہے۔ تو میرے عزیزو یہ قیام مصدر ہے، قیام مصدر ہے، لیکن کس کی مصدر ہے؟ فعل لازم کی ہے، فعل لازم کی ہے، تو فاعل کو رفع دیا ہے زید کو، البتہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہوئی ہے، ظاہری طور پہ آپ کو رفع نظر نہیں آ رہا لیکن محلی طور پر یہ مرفوع ہے۔ زیدن مصدر ہے نا، قیام مصدر فاعل کی طرف مضاف ہوتی ہے، مضاف ہو گئی ہے، ویسے ہے تو محلی طور پہ مرفوع نا، فاعل ہے۔ وَيُنْصَبُ مَفْعُولًا بِهِ أَيْضًا، اور یہ مصدر مفعول بِهِ کو نصب بھی دے گی، ان کان متعدیاً، اگر فعل کیا ہو؟ متعدی کی مصدر ہو، ان کان متعدیاً یعنی اگر مصدر فعل متعدی کی ہے۔ نحو ضرب زیدن، یہ ضرب کس کی ہے؟ فعل متعدی کی مصدر ہے، تو دیکھو مفعول کو نصب بھی دی ہے۔ ضرب زیدن امرن، زید ضرب کا فاعل ہے، امرن مفعول ہے، مفعول کو نصب بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یجوز تقدیم و معمول المصدر علیہ، مصدر کے معمول کو علیہ، مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا اعجبنی زیدن ضربن، توجہ فرمائی، اعجبنی زیدن ضربن، ضرب کا جو معمول زیدن ہے میرے عزیزو وہ ضرب سے پہلے چلا گیا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، مصدر کا معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زید ضرب کا معمول ہے، مقدم ہونا جائز نہیں ہے۔ فلا یقال، نہیں کہا جائے گا اعجبنی زیدن ضربن وان کان مفعولا مطلقا، یعنی اگر مصدر مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فالعمل للفعل الذی قبلہ، عمل ہوگا اس فعل کا الذی قبلہ جو اس سے پہلے ہے، مفعول مطلق عمل نہیں کرے گی، وہ فعل عمل کرے گا جو اس سے پہلے ہے۔ نحو ضربت ضربا امرا
ضربت ضربن امرن. اب یہاں جو امرن ہے ضربہ نے ضربن مصدر نے اس میں عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں عمل کس نے کیا؟ ضربتو نے. دیکھو فامرن منصوب بضربتو، امرن منصوب ہے، ٹھیک ہے، ضربتو کی وجہ سے، لا بضربن، نہ ضربن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ درس ہمارا یہاں تمام ہوا. موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.